ویلکم ٹو مائی چینل. سب دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور نئے آنے والے دوستوں کو میں یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیوز ہوں، اپڈیٹ ہوں، وہ آپ تک پہنچ پائیں. شکریہ. آج کا موضوع تھا کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہیں. ان کچھ یادیں ہیں وہ آج میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ تلخ حقیقتیں، وہ اصل حقائق جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں. تو چلو آتے ہیں ویڈیو کی طرف. تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں. دوستو، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہر 4 سال 5 سال کے بعد دونوں طرف، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، ہر 4-5 سال کے بعد ایک ایونٹ بنتا کہ وہ جنگ کا، کہ بس جنگ ہونے والی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، ساری تیاریاں ہوگی، ابھی اتنے لوگ یہ متاثر ہوئے ہیں، یہ ہوا، بارڈر پہ لوگ مرے. دونوں طرف کا یہ، اگر دونوں طرف کی میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو دونوں کی رپورٹیں ایک جیسی ہیں، کئی مطلب دونوں طرف کا حال ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ مسائل کیوں جنم دے رہے ہیں یہاں پہ. یہ ایک ہی ان کا سمجھ لو کہ جب انڈیا اور پاکستان نہیں بنے تھے تو پہلے ایک ہی ملک تھا. تو یہ انگریزوں سے تو آزادی لے لی، اس کے بعد آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے. تو مین وجہ نہیں پکڑتے کہ مین وجہ کیا ہے. دونوں طرف کی عوام بیچ میں پس رہی ہے. وہی حال ہندوستان کا ہے، وہی حال پاکستان کا ہے. فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ سیاستدان اٹھا رہے ہیں. اگر سوچنے کی بات ہے، دونوں ملک ایک ہی دن میں، سمجھ لو کہ ایک ہی دن کے اندر آزاد ہونے والے، ایسا سمجھ لیجئے جیسے کہ 2 جڑواں بچے ایک دن میں جو ہے نا پیدا ہو گئے، جنہوں نے جنم لیا ہے. ابھی ان دونوں کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. دنیا کے دوسرے یورپ وغیرہ کے کئی ممالک ہیں جہاں تو پڑوسیوں کے درمیان جو ہے نا ویزا سسٹم بھی نہیں ہے، آ جا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ملک میں. وہ بھی پڑوسی ہے اور ہم بھی پڑوسی ہیں. ہم تو ایک ہی ملک سے ٹکڑے ہو کے 2 حصے ہوئے ہیں نا. دونوں بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے. مسئلہ بیچ میں پس رہی ہے عوام، اور کسی کا کچھ نہیں جاتا. مزے لے رہے ہیں سیاستدان. اصل مسئلہ یہ ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سمجھ لو 2 جڑواں بھائی پیدا ہو گئے تھے، صحیح ہے. وہ جب بڑے ہو گئے، جب ان کی شادیاں ہو گئی، دونوں کی بیویاں آ گئی. بیویوں کا مثال میں دے رہا ہوں. سیاستدان، جب یہ سیاستدان آ گئے، سمجھ لو جب یہ بیویاں گھر میں آ گئی تو بیویوں نے آپس میں جو ہے نا دونوں بھائیوں کو الگ کرنے کا سسٹم بنا دیا. وہ اس کو ورگلا رہا ہے، وہ تیرا ہمارا دشمن ہے، وہ تیرا دشمن ہے، یہ اس کا دشمن ہے. وہ بیچ میں پس رہی ہے عوام. وہ ان کو کچھ نہیں ہے. کچھ ایونٹ بنتا ہے 4 سال میں، 5 سال کے اندر جو ایونٹ بنتا ہے جنگ کا، یہ بچ بچاؤ جو سیاستدانوں کو بیچ میں کرنا ہوتا ہے وہ سارے اپنے عزائم پورے کر لیتے ہیں. اور آخری میں کیا ہے؟ بیچ میں عوام کا ستیاناش. دونوں طرف ٹیکسز لگ رہے ہیں، دونوں طرف یہ ڈرا کے، دونوں طرف یہی مسئلہ ہے. وہاں یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان حملہ کر دے گا، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ ہندوستان حملہ کر دے گا. اس کے بعد یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں اور اپنے قوانین جو ہے نا وہ لاگو کر رہے ہیں ملک میں. بس یہی چل رہا ہے اور مزے وہی لے رہے ہیں سیاستدان. اور عوام کو کچھ نہ ملنا تھا نہ ملنے والا ہے اگر نہ سوچ بدلی تو. اب یار عوام تو لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتی. دونوں طرف کی عوام
ان کا خون ایک، معاشرہ ایک تھا، ایک سے ہی جدا ہو کے بیچ میں لکیریں پڑ جانے سے بھی کیا نفرتیں اتنی بڑھ گئی. دو بھائیوں کے بیچ میں اگر دیوار آ گئی، اپنا وہ اپنے کمپاؤنڈ میں، یہ اپنے کمپاؤنڈ میں ابھی ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں تلے ہوئے. کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے عوام کو. اگر یہ اویئرنیس نہیں آئی نا تو یہ جنگ کوئی بھی مسئلے کا نعم البدل نہیں ہے. جنگ صرف تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کل وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جو کچھ سال پہلے جب یہ ایونٹ بنے تھے. یہاں پہ تو پاکستان اور انڈیا، یہ جو سارے صرف بارود کی جنگ، بس بارود کا لینا دینا، یہ شروعات اور یہی انت آخرت. کبھی اگر شروع میں اگر یہ سوچا جاتا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر ہم کرتے، زور لگاتے، وہاں اگر تعلیمی ادارے ہم کھولتے، سہولتیں دیتے، میڈیکل سائنس کو بھی، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پہ صرف یہ جنگ. یہاں یہ اسی وجہ سے جو ہے نا ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ اگر سوچا جاتا پہلے نا تو یہ آج کل جو مصیبت چل رہی ہے نا، یہ بھی اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ساری ہر کوئی اپنے آپ کو بارود کا ڈھیر بنا کے اور اس کے بعد سپر پاور ہونے کا دوڑ میں لگا رہے. سپر پاور اگر بننا ہے تو یہ بارود جمع کر کے نہیں بناؤ، سائنس میں ترقی کرو، تعلیم کو. نہیں تو یہ سارا جو ہے نا سسٹم یہ ایک جھٹکے کا بھی نہیں ہے. رب جب آتا ہے نا، خدا جب بھی آتا ہے اپنے حساب میں تو یہ لے لیا. ابھی پتہ چل گیا ہے کہ سپر پاور کون ہے، حتیٰ کہ امریکہ تک ہل گیا ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. انسان جو ہے نا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ قدرت کے مسئلوں میں ٹانگ اڑائے. سپر پاور بننے کا ہر کسی کو شوق تھا. ابھی کرونا نے سب کچھ کر دیا. امن کے بارے میں سوچو. امن ہی سب کچھ ہے، محبت ہی سب کچھ ہے. باقی جنگ و جدل سے کبھی بھی جو ہے نا معاملات حل نہیں ہوئے. بربادیاں ہی پیدا ہوئی ہیں، کئی نسلیں تباہ ہوئی ہیں. ابھی سے نہیں ہے، تواریخ بھری پڑی ہے، اسی کو پڑھ لیجیے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جب سے محبتیں گئی، امن و آسودگی گئی ہے، اس کے بعد کیا ہو گیا ہے آج اگر پوری دنیا اگر اس پہ سوچتی نا تو یہ کرونا یہ کوئی ایسی بڑی وبا نہیں ہے. آج پوری دنیا بند ہے اس وجہ سے، ہمارے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم نے صرف بارود ہی جمع کیا ہے، سب ملکوں نے یہی کرا ہے. ابھی کیا ایٹم بم سے کرونا کو اڑا ہوگا؟ کرونا کو اڑانے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ کوئی ایسی سائنس میں ترقی کری ہے؟ دنیا کے کسی بھی ملک کا سب سے زیادہ بجٹ جو ہے نا یہی بارود میں جاتا ہے، خرید و فروخت میں. بس سوچنا چاہیے اپنے لیے اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے. ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ابھی بھی کتنے دن یہ مسئلے مسائل چلیں، لیکن آگے کی سوچو، اپنی نسل کو بچاؤ. اپنی نسل کا خاتمہ نہیں چاہیے. آگے جا کے ہماری نسلیں کیا کریں گی؟ کوئی بھی وبا آتی ہے تو دیکھو ایک ہی جھٹکے سے پوری دنیا بند ہو گئی. سب دوستوں کا شکریہ، بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ لوگوں کا. تو اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجیے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہے میری کچھ باتوں سے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. خوش رہیے، امن سے رہیے اور ایک دوسرے کو پیار اور محبت میں باندھ کے رکھیے. نفرتوں میں کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ دوستوں.